14 फरवरी को पूरी دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، جسے پیار اور محبت بانٹنے کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ عاشقوں کا تہوار بھی مانا جاتا ہے۔ یہ اصل میں عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، اور اس تہوار کو ایک عیسائی پادری کے نام سے جوڑا جاتا ہے جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو کسی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا، تو ایک لڑکی سے اس کو پیار ہو گیا، تو وہ لڑکی اس کے پاس پھول لے کر کے آیا کرتی تھی، اور اس نے عیسائیت کو بھی اپنا لیا۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اس پادری کو سولی پر چڑھانے کا حکم صادر کیا۔ تو یہ عیسائی پادری سولی پر چڑھنے سے پہلے اس معشوقہ کے نام یا اپنی معشوقہ کے نام سے ایک کارڈ ارسال کیا، ایک رسالہ بھیجا، اور 14 فروری 270 میں اس عیسائی پادری کو سولی دے دیا گیا۔ وہیں سے یہ بات لوگوں میں مشہور ہونے لگی کہ اپنے چاہنے والوں کے نام 14 فروری کو کارڈ بھیجا جائے، پھول بھیجا جائے، اور ابھی تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور یہ عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ اصل میں ویلنٹائن ڈے یہ پیار اور محبت بانٹنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا دوسرا نام ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر عزت و عصمت کی پامالی ہوتی ہے، اس میں بے حیائیوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، معصوم کلیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی محبت بانٹنے کا دن نہیں ہے، یہ بے حیائیوں کو بڑھاوا دینے کا دن ہے۔ اس میں حد کو پار کیا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، ہوٹلوں، پارکوں اور روڈوں پر ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے 2 دن پہلے آپ دیکھیں، مارکیٹوں اور بازاروں میں پھول خریدنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے بھائی، یہ جو دن ہے 14 فروری کا جو دن ہے، یہ دن فحاشی کو بڑھاوا دینے کا دن ہے۔ اس دن میں ایک مسلمان کو کسی بھی ناحیے سے حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اسلام میں یہ سب ناجائز امر ہے، یہ سب ناجائز کام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی اس کے اندر حصہ لے۔ بہت سارے ماں باپ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو آزادی دے دیتے ہیں۔ بہت سارے والدین ہیں جن کے اندر دین کی غیرت نہیں ہے، جن کے اندر اسلام کی حیا نہیں ہے، وہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو آزادی دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کے موج مستی کرو۔ میرے بھائی، اسلام میں یہ سب ناجائز امر ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں یا بے حیائی کو عام کرنے کو پسند فرماتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں جا کر کے موج مستی کرتے ہیں، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، وہ کتنے بڑے گناہگار ہیں۔ یہ ناجائز امر ہے، ایک مسلمان کو اس میں کسی بھی ناحیے سے حصہ نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی، مومنہ عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلمان مردوں کو بھی یہ حکم آیا ہے، تو ایک اجنبی مرد ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ یا ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے اس طرح سے باہر جا سکتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ غیروں کی نقالی کرنے والے ہیں، یہ لوگ غیروں سے فحش کو معاشرے کے اندر پھیلانے والے ہیں۔ یہ نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں اگر وہ مسلمان ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین کا
یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ بے حیائی کو بڑھاوا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قریب لاؤ۔ قریب لایا گیا وہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، اگر کوئی دوسرا آدمی تمہاری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے ساتھ اگر یہی عمل کرنا چاہے، کیا تم پسند فرماؤ گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی ماں، بہن، بیٹی اور خالہ کے ساتھ دوسرے کو یہ عمل کرنا پسند نہیں کرتے، تو پھر تم کیسے دوسرے کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ ہمیں اسلام زنا کے راستے کو چلنے سے بھی روکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زنا کے قریب تک بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی بری راہ ہے۔ تو اس راستے کو اپنانا اور اس پر چلنا یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کو بڑھاوا دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ جب جاتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، یعنی دو اجنبی کو ایک ساتھ میں، ایک عورت اور ایک مرد کو ایک ساتھ میں رہنے سے بھی اسلام نے روکا ہے۔ اسلام میں غیر مردوں کے ساتھ جانا، ان کے ساتھ خوشیاں منانا، موج مستی کرنا، یہ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی ناحیے سے جائز نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا تہوار مانا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے تہوار میں جا کر کے خوشی منانا، اس میں حصہ لینا اور اس میں جا کر کے مبارکبادی دینا، تحفے تحائف پیش کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے۔ اسلام اتنا صاف ستھرا دین ہے، اسلام بے حیائی سے روکتا ہے، اسلام حیا کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں حیا کے بارے میں ہے کہ حیا یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اگر حیا کسی کے اندر نہ ہو تو جو جی میں آئے کرے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو جی میں آئے چاہے کرو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو جہاں چاہے بھیجو، جس کے ساتھ چاہے چھوڑ دو۔ میرے بھائی، اسلام نے آپ کو صحیح دین دیا ہے، صحیح طریقہ دیا ہے۔ آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ آپ اس دن کے نام پر، محبت کے نام پر عزتوں سے کھلواڑ مت کریں، اور نہ اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کے ساتھ کسی کو کھیلنے دیں۔ آپ اسلام یہ حرام گردانا ہے، اسلام کے اندر یہ سب ناجائز امر ہے کہ آپ کسی غیر مرد کے ساتھ یا کسی غیر عورت کے ساتھ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح دین دیا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، ہم اپنے دین کو اپنائیں، دین کے حساب سے جئیں اور اسی کے حساب سے ہم چلیں۔ ہمارا ہر کچھ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر کچھ اسلام کے حساب سے ہو۔ 14 فروری کے دن آپ دیکھیں مارکیٹ میں کتنے پھول خریدے جاتے ہیں، لاکھوں روپئے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، اس میں محبت بانٹا جاتا ہے، کوئی محبت نہیں بانٹا جاتا ہے۔ اس میں بے حیائیوں کو ایک چانس دیا جاتا ہے کہ بے حیائی کو آپ بڑھائیں، اس میں لڑکی کی عزت سے آپ کھیلیں، کھلواڑ کریں، ناجائز تعلقات قائم کریں۔ یہ برائیوں کو بڑھاوا دینے کا دن ہے۔ اس دن سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔